کش اس نے نہ جانے کیوں بے اختیار ہی اسے پکارا تھا، اور کشمالہ نے ٹھٹک کر اس کے سمت دیکھا۔ اس نے اپنے ارد گرد بیٹھی تقریباً تمام خواتین کا باتیں روک کر ان کے سمت دیکھنا بھی بخوبی محسوس کیا تھا، مگر یہ آکورڈنس بس ایک پل کی تھی، کیونکہ سب پھر انہیں جان کر نظر انداز کرتی اپنی باتوں میں لگ گئی تھی۔ مریم کو مجھے دے دو، اس نے اپنے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ تیمور کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تیمور صلاح الدین کے حق سے پکارے جانے والے اس انداز پر کشمالہ جیسے اپنے آپ سے بھی چھپنا چاہ رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جو تیمور سب کے سامنے اسے کش کہہ کر پکار رہا تھا، چاہے اسے یہ لفظ سننے کی عادت ہو گئی تھی، مگر صرف تنہائی میں، اور آج سب کے بیچ کہہ کر جیسے وہ خود کئی راز سے ایک ساتھ پردے اٹھانا چاہتا تھا، جیسے ایک اتھارٹی تھی جو اس کے پاس آ چکی تھی۔ تیمور نے کشمالہ کے نزدیک آنے پر گہری نگاہوں سے اس کی بدلتی رنگت دیکھی تھی۔ آج نہ جانے کیا بات تھی جو بار بار نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہر رہی تھی۔ اس نے مریم کو اپنی گود میں نہیں لیا تھا، بلکہ کشمالہ کی گود میں موجود رکھے وہ بیٹی کے ہاتھ کو نرمی سے چوم گیا تھا، جبکہ نگاہیں کشمالہ پر تھیں، جو لب بھینچے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے خواتین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پوچھو گی نہیں کہاں تھا میں؟ مجھے بتا کر نہیں گئے تو پھر مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کشمالہ نے بس ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا، جہاں ایک عجیب سا احساس ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ اتنے لوگوں کے سامنے کم از کم ان نگاہوں میں دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی وہ، جبکہ تیمور نے اس کے گریز پر بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ بہت کچھ کہنا ہے آج، بہت کچھ بتانا ہے تمہیں جانم۔ اس کی گھمبیر سرگوشی پر کشمالہ نے دانگ نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا تھا، اور مزید کچھ سنے تیزی سے زرمینے کی سمت پڑ گئی تھی۔ اس وقت اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر کوئی اس وقت یہ کہہ دیتا کہ اس کا چہرہ لہو چھلکانے والا تھا تو وہ فوراً یقین کر لیتی، مگر وہ اس شخص کو ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی جس سے وہ اس کی گریز یا جھجک کا فائدہ اٹھاتا۔ وہ اس کی کوئی کہانی، کوئی وضاحت بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔